ذکر کیا ہے یہ جو لوگ ہیں تمہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں، یہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو خود جہنم میں داخل ہونے کا کام کر رہا ہے، اور نوجوانوں تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو شیطان ہے، جو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہے، اسی طریقے سے آج شیطان کے نقش قدم پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی کھینچ رہا ہے، تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور نوجوانوں آج تم عمل کر رہے ہو، آج تم ان کو آئیڈل بنا رہے ہو، آج تم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ ہاں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہے نوجوانوں، ہے مسلمانوں، ہے دنیا میں انسانوں مسلمانوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں تمہارے لیے نمونہ محمد ہے۔ ہاں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہ نمونہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جس طریقے سے محمد نے تمہیں بتایا ہے کہ تم اس بات پر عمل کرو، تم بھی عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر نبی کسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تم بھی وہ کام کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج نوجوان یہ جو ذلیل ہے نا، آج جو نوجوانوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج دین سے دور ہے۔ آج مسلمان یعنی اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، ہاں عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن محمد کے طریقے کو اپنانے کے بجائے آج دنیا کے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان لوگوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ علماء چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہاں تم پہن نہیں سکتے ہو، لیکن نوجوانوں کو دیکھو وہ تو عام ہے، کسی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں وہ کہتے پھرتے بھی ہے کہ میں عمل کیوں کروں، ان کی باتوں پر میں عمل کیوں کروں، لیکن اسے معلوم نہیں۔ ہاں جب کسی سلمان خان جیسے لوگ اور دنیا کے کرکٹر اور ان کے اندر رہنے والے لوگ اگر کان میں بالیاں پہن رہے ہیں تو نوجوان کے طبقہ نوجوان پہن رہا ہے، اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ تم بھی عمل کر لو، آؤ تم بھی ان چیزوں پر عمل کر لو، آؤ نبی کے طریقے پر چلو۔ ہاں یہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہاں وہ عمل کرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اسے بتایا ہے نا کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے اور اس کے ملک سے نکال دیا جائے۔ اسے معلوم نہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں کسی مسلمانوں نے ملک کو آزاد کیا، ہاں لیکن آزاد کرنے کے باوجود بھی آج تم سے کیوں کہا جا رہا ہے، آج تم سے کیوں بولا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہاں جب تم نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ کہا جا رہا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، لیکن آئیے یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے کہ آج مسلمان نمونہ کے بجائے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بجائے آج غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے مارا جا رہا ہے۔ کیا آپ دیکھا نہیں کہ یو پی کے اندر کیا ہوا؟ ایک بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا، یعنی قتل کرنے کا وہ بچہ کھیلتے ہوئے کنویں سے پانی پیا، بس وہ لوگ آئے اور بالٹی سے اس کو مار کر ختم کر دیا، اور جس بچے کا نام تھا آصف۔ یہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے اور مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں پر غور کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ پر کبھی غور کرنا مسلمانوں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آج مارا جا رہا ہے، کیونکہ بتایا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود بخود نہ بدل جائے۔ کہیں یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھی دین سے دور ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے،
लिए आज हम पर जुल्म किया जा रहा है। आइए, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ऐ लोगों, जब तुम आइडियल बना लोगे, जब तुम दुनिया को छोड़कर अपने नबी को आइडियल बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माया फिल जन्ना। हाँ लोगों सुन लो, ऐ लोगों अमल कर लो। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, यानी जो लोग मेरे सुन्नत पर अमल करते हैं, हाँ मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, और जो लोग मेरे सुन्नत से मोहब्बत करते हैं वो मेरे साथ रहेगा, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। और मरने के बाद हम और आप वो दोनों इस तरीके से रहेंगे, यानी दो लोग सटे हुए होंगे। नबी से अमल करने, नबी के तरीके पर अमल करने वालों का ये अंजाम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उसे ये इनाम दूंगा कि जो लोग नबी के तरीके पर अमल करते हैं, नबी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में भी हम दोनों साथ में रहेंगे। इसलिए लोगों अमल क्या करो, नबी को आइडियल बनाओ। नबी को आइडियल बनाने से बजाय आज तुम ये जो दुनिया पर तुम्हें जो जुल्म किया जा रहा है, नबी को आइडियल बनाने के बजाय आज तुम दुनिया के फिल्मों के पीछे दौड़ रहे हो। देखिए नौजवानों को क्या कर रहा है, नौजवान भाग रहा है, अपने घरों के लोगों से दूर रहते हैं, उनसे कहते मैं फला जगह जा रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ कहाँ घूम रहा है घर वालों को भी मालूम नहीं है, और गलत तरीके अपनाते हैं, फिर उस पर लोग जुल्म करते हैं। इसलिए नौजवानों अपनी जवानी को संभालो और अपना आइडियल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लो, कामयाब हो जाओगे। क्योंकि देखो हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी का ये सहाबी रसूल है, मक्का के काफिरों ने यानी मुशरिकीनों ने और काफिरों ने इसे धोखे से पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको मारने की प्लानिंग की गई, खत्म करने की प्लानिंग की गई कि इसको मार दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, इसको दुनिया से उड़ा दिया जाए। लेकिन मारने से पहले वो सहाबी रसूल नमाज पढ़ते हैं। हाँ, वक्त मांगने के बाद वो मुशरिकों से कहते हैं, उन काफिरों से कहते हैं कि मुझे इतना मोहलत दे दो, मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। वो नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर वो मुशरिकीनों ने कहा कि आज तो तुम्हें मार देंगे, आज तुमको खत्म कर देंगे, लेकिन ये क्या शर्त है कि हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। हाँ, वो शर्त क्या है कि तुम्हें तो छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर रख दो, तुम्हें छोड़ देंगे। मुसलमानों देखो कहाँ जा रहे हो मुसलमानों, आओ। वो सहाबी रसूल क्या कहते हैं, है मक्का के काफिरों सुन लो, तुम क्या बोल रहे हो, अरे हमें छोड़ दिया जाए और हमारे बदले में नबी पर जरा से खरोच आ जाए, तकलीफ आ जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी बात कह दे, तो ये सहाबी रसूल है, ये नबी के सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, किसी शर्त पर भी नहीं, किसी वजह यानी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया जाए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खरोच आए और मैं बैठ बैठ कर देखूं। ऐसा काम नहीं हो सकता है। हम तो सहाबी रसूल बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पर यानी उनके तरीके जो उसने नबी के तरीके पर अमल किया है, हम वो तो काम कर सकते हैं। लेकिन आज मुसलमान घर में बैठे हैं, अभी रमज़ान का महीना गुजरा है, देखिए मुसलमान अब मस्जिदों से खाली है। रमज़ान के महीने में लोग अजान होने से पहले पहुंच जाते थे, लेकिन आज फजर के वक्त देखिएगा 4 से 5 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों ऐसा हालत क्यों है? तुम दीन पर अमल करने वाले हो और तुम आज नमाज से दूर हो। अरे वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नमाज नहीं पढ़ते, जो कुरान की तिलावत नहीं करते। और आपको एक बात मैं कह दूं, आज का मुसलमान है ना, दीन को कारोबार समझा है, दीन को कारोबार समझा है। आप सवाल भी कर सकते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं कि दीन को कारोबार समझा है। इस तरीके के देखिए कि 12 महीनों में से एक महीना रमज़ान का महीना है, लोग आते हैं रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और यानी लोगों पैसे दान भी करते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना निकला और मस्जिद से वो भी निकल गया।
اب کیا کہتے ہیں، چلو ایک مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیے ہیں، تو چلیے 11 مہینہ اب کمانا ہے، گھر بار چلانا ہے۔ مسلمانوں ایسا کم ہرگز نہ کریں۔ جب آپ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جب آپ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، جب نبی کو آئیڈیل آپ بنا لیجئے گا تو آپ کبھی یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ میں 1 مہینہ نماز پڑھوں گا، 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں۔ تو آپ دین کو کاروبار نہ سمجھیں، آپ رسول کو آئیڈیل بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ بڑا آئیے غور کیجئے، زید بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، یعنی ڈاکوؤں نے اسے آگاہ کر لیا اور بازاروں میں اس کو لے جا کر بیچ دیا۔ وہ زمانہ تھا بیچنا، کاروبار کرنا آدمیوں کو۔ بس یہ غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت زید۔ اور یہ کافی عرص تک عبادت کی، یعنی اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے پاس رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس رہا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے دین پر عمل کرنے لگے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، جب یہی زید بن حارث جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یعنی بڑے ہونے کے بعد اس زید بن حارث کا خبر، یعنی اس بچے کا جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اب بڑے جوانے، اب ان کا خبر ان کے گھر والوں تک کی بات پہنچ گئی ہے کہ زید بن حارث مکہ کے ایک نوجوانوں کے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کے والد صاحب یہ ایمان سے دور تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے بتانے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو اکٹھے کیا، گاؤں والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا ایسی بات ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو نبی دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس میرا ایک پیارا سا بچہ ہے، اور چلو ہم سب مل کر ان کے پاس چلتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے، میرے حوالے کر دیں۔ حضرت زید بن حارث یعنی حارث یہ بات کہہ رہے ہیں، حارث گھر والوں اور گاؤں والوں کو بلا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لوگ تیار ہو گئے، بہت سارے لوگ تیار ہونے کے بعد حضرت زید بن حارث یعنی زید کو لانے کے لیے گاؤں کے تمام لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں، کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے پہلے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم زید کا والد ہیں، ہاں میرا نام حارث ہے اور یہ میرے گاؤں والے ہیں، یہ میرا والد ہے۔ زید کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے بتانے کے بعد کہا آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تو بہت پیارا سا انسان ہے، اور آپ کے بارے میں لوگ تعارف بھی کرتے ہیں، آپ کی تعارف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ایسا آدمی ہے کہ ہر شخص کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے آپ کے پاس میں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ میرا بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں اور میں روکوں گا بھی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو میں ضد بھی نہیں کروں گا کہ زید تم چلی جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ہے وہ ایمان سے دور ہے، وہ قرآن و حدیث سے دور ہے، وہ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، اس لیے ایسی باتیں کہی۔ لیکن حضرت یعنی حارث کو یہ یقین تھا کہ وہ میرا ہی تو بچہ ہے، میں بولوں گا تو میری باتوں کو وہ ٹال نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ہی لڑکا ہے اور میرے پورے خاندان والے اور گاؤں والے آیا ہے، کیسے ان کی باتوں کو ٹال دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں اے میرا بیٹا، میں آپ کا والد ہوں، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی دادی ہے اور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ جو دکھائی دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو میں
میں لے کر آیا ہوں, تو آپ میرے ساتھ چلیے. آپ جس بات کو لے کر فکر کر رہے ہو کہ محمد کیا بولے گا, تو محمد نے اجازت دے دی. محمد نے کہا تم جا سکتے ہو, تو چلو میرے ساتھ. اور آپ کو بتا دوں, یعنی حارث کہتے ہیں اے زید تم کیا کر رہے ہو, آزادی میں تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو. اے زید چلو میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا, ہاں تم صرف یہ غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لوگ پیسہ مانگے, اگر محمد پیسہ بھی مانگ رہا ہے تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں, کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن تم میرے ساتھ چلو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں والد صاحب نہیں, ابا جان میں نہیں جا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اگر زندگی بھر رہتا اور یہ پل بھر کی زندگی جو میں نے نبی کے ساتھ گزاری ہے, ہاں یہ بھاری پڑ سکتے ہیں. اور میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں, نبی کے ساتھ رہ کر جو مجھے نمونہ پایا ہوں, آپ کے ساتھ اگر میں رہتا تو نمونہ وہ چیز مجھے کبھی نہیں ملتا. اس لیے میں آج انکار کر رہا ہوں, میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے, آپ کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, یا کچھ بھی ہو جائے اب جا سکتے ہیں, میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں. حضرت یعنی زید کی یہ بات سن کر حارث کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پاس میرے بچے ایسی باتیں کہیں گی. مجھے یقین نہیں تھا, یقین نہیں ہو رہا اب بھی کہ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ آزادی میں غلامی کی ترجیح کیوں دے رہے ہو, لیکن بچے نے ایسا جواب دیا, ایسی باتیں کہی کہ یقین نہیں ہو رہا ہے. والد صاحب ایک باپ کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. حضرت حارث زید کہنے لگے اے ابا جان اب بتائیے, میں اگر آپ کے ساتھ رہتا تو میں دین سے دور رہتا, اور میں اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں ذلیل ہو جاتا. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیتے, لیکن میں نبی کے ساتھ آیا, نبی کی خدمت کی, نبی کی غلام تو نبی کا غلام تو بن گیا, لیکن غلام بننے کے بعد جو چیز مجھے دکھلایا گیا ہے وہ جنت ہے. میں جنت کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر نبی کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا تو یقین ہے کہ میں نے دین کو چھوڑ دیا, کیونکہ آپ لوگ آپ کے گاؤں والے دین پر عمل نہیں کرتے, نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے. حضرت حارث زید کو دیکھو, ایک بچے ہیں, اسلام قبول کیا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا, صرف اس لیے کہ اسلام کے لیے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے. میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتا ہے آئیڈیل, یہ ہوتا ہے نمونہ جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے. جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں, جب اسلام پر عمل کرنے لگتے ہیں, تو آپ کے گھر والا بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں. ہاں اگر وہ لوگ دور ہے, اگر وہ لوگ دین سے دور ہے, اگر وہ لوگ قرآن و حدیث سے دور ہے, تو اسی طریقے سے زید کی باتیں کہنے کی ضرورت ہے. بتائیے بعد میں کہ آ جائیے اسلام پر قبول کیجئے, نبی کو آئیڈیل مانیے. اگر وہ لوگ نہیں مان رہا ہے تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے, آپ لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے. حضرت زید نے کیوں کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے والد اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں تو یہ جو دین کا طریقہ ہے اور نبی آئیڈیل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں. تو یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا ہے, اور مکی زندگی میں یہ جو پریشانیاں آئی ہے, ان تکلیفوں کو, ان پریشانیوں کو کس طریقے سے برداشت کیا, اور اللہ کے نبی کے اندر برداشت کا جو مادہ تھا اس پر غور کیجئے. اللہ کے نبی نے ہر ایک بات پر لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کی, اور ان لوگوں نے ظلم کیا, لیکن اللہ کے نبی نے ان ظلم کے بدلے میں کس طریقے سے جواب دیا, ان چیزوں کو دیکھیے. لیکن ان سے پہلے آپ کو ایک بات کہہ دوں, یہ جو مکی زندگی ہے اب دلچسپ واقعہ ہے, اب بیٹھ کر سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسلام کی یعنی اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں عمل کرو, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو.
اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس بھی جا کر کہہ رہا ہے 10 آدمیوں کا بیٹھک ہے اس کے پاس بھی پہنچ کر کہہ رہا ہے کہا یہ اسلام پر قبول کیجئے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، لیکن مکہ کے مشرکینوں کے لیے تو نیا تھا، یعنی مشرکین مکہ کے لیے وہ جو دین تھا وہ نیا، اسلام نیا مذہب تھا، ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نیا مذہب ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سے پیارا مذہب ہے، اور اللہ کے نبی نے بتانا شروع کیا اور لوگوں کو مکی زندگی میں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب یہ کام دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے مشرکین حضرت یعنی ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے، یہ جو تمہارے بھتیجے ہیں، یہ نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اسے روک لو۔ پہلا مرتبہ آ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی باتیں بتا کر گھر آئے تو ابو طالب نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسی ایسی بات ہے، اور ساری باتیں بتائی کہ تمہارے قوم والے میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے کہ تم ان سے رک جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور آئیے پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتاتے رہے ہیں، روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اسلام کو لوگوں تک پہنچا دو، یہ مذہب لوگوں کو بتا دو، یہ دین کی بات لوگوں سے کہہ دو۔ اب مکہ کے مشرکینوں نے آئے اور ابو طالب کو دھمکی دینا شروع کر دیا، ہے ابو طالب سن لو، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو اور یعنی محمد کو نہیں چھوڑتے ہو، اور یہ محمد کام جو کر رہا ہے اگر تم نہیں روک رہے ہو، تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے یا کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ بات سن کر ابو طالب ڈر جاتے۔ اللہ کے نبی گھر آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں، اب رک جائیے۔ اللہ کے نبی کا جو ایک سہارا تھا وہ بھی چھن گیا، وہ بھی ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، ابو طالب کو برداشت نہیں آیا کہ میرا بیٹا یہ جو رو رہا ہے کہ میں کیسے برداشت کر لوں۔ ہاں ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم رو رہے ہو رونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ ہاں یعنی کسی کے بس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو روک کر دکھائے، اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو مجھے بتا دینا، میں اس کو بتاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ اسلام لوگوں تک بتاتے رہے، لیکن موقع آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور ان لوگوں نے آئے، اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکینوں نے، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے اور ان جیسے ظالموں نے سجدے کی حالت میں اونٹنے کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، اور وہ لوگ دور جا کر ہنسی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد اونٹنے کی اوجھڑی ہٹائی، اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر کہا اے اللہ تم ان سے انتقام لے لینا، یا اللہ تم امیہ بن خلف اور ابو جہل سے انتقام لے لینا، ان لوگوں نے نماز کی حالت میں اس طریقے سے ظلم کیا ہے، یا اللہ تم ان سے انتقام لے لینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں، بدر کے کنویں میں وہ تمام کے تمام لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور ایک ایک کر کے میں نے دیکھا۔ دیکھ رہے مکی زندگی میں اللہ کے نبی پر کس طریقے سے ظلم کیا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ لوگوں کے اکٹھے ایک جگہ پر بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر پکارا اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، پھر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں دین پر عمل کر لو، اے لوگوں، اور اپنے بیٹی سے بھی یہ بات کہہ دی کہ دیکھو تم دنیا میں جو مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں تمہیں جو چاہیے لے لو، لیکن تم دین پر عمل کر لو۔ رسول کے
طریقے پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات کہہ دی, سارے لوگ بتا رہے ہیں, لوگوں کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ابو لہب بھی تھے اور ان جیسے لوگ اور ظالم لوگ بھی تھے اور آپ کے تمام خاندان والے تھے, لیکن وہ خاندان والے موجود تھے. لیکن جب یہ دین کی بات اللہ کے نبی نے کی ہے سارے لوگ چلے گئے. یہ ایک شخص یعنی کفار یعنی مکہ کے مشرکینوں میں سے ایک شخص رہا اور رہنے کے بعد کہا, یہ اللہ کے رسول اے محمد بربادی ہو تمہارے لیے, تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا, تم اپنے دین کا کام کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. کون کہا؟ ابو لہب نے کہ اے بربادی ہو, ابو جہل نے بربادی ہو. مشرکینوں نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو, تم نے اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے دین پر عمل کرو. دیکھ رہے ہیں سارے مشرکین مکہ چلے گئے, ایک شخص گالی دے رہے اللہ کے نبی کو, لیکن مکی زندگی میں برداشت کیا. اس واقعہ سے سبق یہ ملا مسلمانوں, آج جو ظالم حکمراں تم پر ظلم کر رہے ہیں, آج جو تم پر ظلم کر رہے ہیں, تو ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے تو چلا آ رہا ہے. آج ذرا سی تکلیفیں آ رہی ہیں, تم چیخ وہ پڑتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, لیکن کبھی یہ بولتے نہیں ہو کہ دین پر عمل کرو. دین پر عمل کرتے نہیں ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا, فلاں جگہ پر مسلمانوں کو ابھی بھی مارا جا رہا ہے. کبھی تو دین پر عمل کر لیا کرو. اللہ کے نبی مکی زندگی میں دیکھیے پھر بھی اسلام کی بات بتا رہے ہیں, عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکلتا ہوں, اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں اور کسی جگہ کا سفر کرتا ہوں. وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں, وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں, وہاں کے لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. جا کر میں بتاؤں گا, اگر وہاں کے لوگ اس بات پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ اسلام میں اور اسلام کے مسلمانوں کے اندر طاقت آ جائے گی. یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کا سفر کیا, اور طائف کا سفر تقریباً مکہ سے 100 کلومیٹر دوری میں طائف ہے. اور اس زمانے میں 4 ویلر اور 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا کہ 2 ویلر ہو اس پر چلے گئے 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے میں, لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے پیدل چل کر 100 کلومیٹر کا سفر کیا, اور سفر کرنے کے بعد وہاں کے جو سب سے بڑے اور عہدے میں رہتے ہیں بادشاہ ہے ان کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں اسلام کو لے کر آیا ہوں, میں دین اسلام کو لے کر آیا ہوں, اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں طائف کے سردار کیا کہتے ہیں کہ میں اسی دین پر عمل نہیں کرتا ہوں, اور تم کون ہو جو میں تمہاری باتوں پر عمل کروں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. وہ طائف کے سردار کیا کہتے ہیں, ارے تمہیں اللہ نے نبی بنایا, تمہیں اللہ نے رسول بنایا, ارے تم تو ایک غریب گھرانوں کے رہنے والے ہو, ہم تو دیکھو سردار ہو, ہمیں کیوں رسول نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنایا. میں اس بات پر عمل نہیں کرتا ہوں. ہاں وہاں کے سردار لوگ عمل نہیں کیا, پھر اللہ کے نبی نے وہاں کے عوام, وہاں کے پبلک اور وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دین کی بات بتا دوں, آپ کو قرآن کی بات بتا دوں, آئیے قبول کیجئے. لیکن وہ طائف کے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وہ طائف کے سردار یعنی سردار کی طرح وہاں کے مشرکین بھی چھٹ گئے, چلے گئے, کہا کہ میں آپ کے اسلام پر عمل نہیں کرتا ہوں, آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو لے کر مکہ میں یعنی طائف مکہ سے جانے کے بعد طائف میں 1 ہفتے تک رہے, ایک بھی اللہ کے بندہ یعنی اللہ کی ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا, اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں دیکھ رہے ہو, 1 ہفتے تک رہنے کے بعد بھی کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. اب 1 ہفتے کے بعد سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکل جاتا ہوں, یہاں کے لوگ ایمان نہیں لانے والا ہے, یہ سخت دل کا ہے, اس کا دل پتھر کا بن چکا ہے, جس طریقے سے آج کا مسلمانوں کا دل پتھر کا بن چکا ہے. ہزاروں باتیں کہہ دی گئی لیکن ایک بھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں.
पूरी रात प्रोग्राम हुआ और उलमा बाहर से आकर दीन की बातें सुनाई, लेकिन सुना, अमल करने के लिए तैयार नहीं। आ तो रहे सुनने के लिए, जलसे में हाजिर भी होते हैं, लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं। सुनना बड़ी बात नहीं है, अमल करना ज़रूरी है। आप अभी सुन रहे हैं, अगर फजर की नमाज ही से दूर रहते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप जो जिस फ़ायदे के लिए आए थे वो फ़ायदा नहीं है। आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान की तिलावत करना पड़ेगा, तब कामयाब हो सकते हैं, वरना आप नाकाम हैं। तो ताइफ में अल्लाह के नबी 1 हफ्ते तक रहने के बाद ये सोचा कि चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ और निकल कर फिर मैं वापस चला जाता हूँ, वहाँ के लोगों को मैं बताऊँगा, वो इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाए। जब अल्लाह के नबी ने निकलने की बातें की कि चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी 1 हफ्ते के बाद निकलने की बात कर रहे हैं। वहाँ के काफिरों ने, वहाँ के सरदारों ने गुंडे और मवालियों को खरीदा, यानी वहाँ के गुंडे और मवालियों को पैसे दे देकर खरीदा, और खरीदने के बाद ये कह रहा है हमने तुम्हें इसलिए खरीदा है, हमने तुम्हें पैसे देकर इसलिए खरीदा है कि तुम्हें